کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کچھ سال پہلے مجھے طلاق دی، پہلی طلاق، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسری طلاق دے دی۔ ان دونوں کے دوران رجوع ان کا ہو گیا۔ پھر اب تیسری بار جب انہیں کچھ سال بعد مزید ایک اور طلاق دے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی منتھ وہ رجوع بھی کر چکے ہیں، تو کیا اب طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ شوہر نامدار کا کہنا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ ہم رجوع کر چکے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کیسے بولیں؟ ایک چیز اور یہاں پہ واضح کر دوں، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ازدواجی تعلق قائم کر چکے، جی تو اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ جو ہوئی ہے اس میں تعلق قائم کر چکے۔ یعنی مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جی طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا، جی صلح ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے۔ جی ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور رجوع کرنا درست ہے عدت کے اندر اندر۔ جی اس کے بعد کسی اور موقع پر اس نے پھر سے طلاق دے دی، جی اور طلاق دینے کے بعد پھر ان کی صلح ہو گئی، رجوع کر لیا اس شخص نے۔ اب دو طلاقیں تو ہو چکی ہیں، دو طلاقوں کے بعد اب تیسری طلاق جو باقی ہے یہ بھی اس صاحب نے دے دی اپنی بیوی کو، جی لیکن اس حال میں دے دی کہ وہ طہر کی حالت میں طلاق دی ہے، لیکن اس طہر کے اندر اس نے جماع کیا ہے، ازدواجی تعلق قائم کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جی طہر کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو جاتی ہے، ایام سے منسج سے نہا لیتی ہے، پھر یہ جو دورانیہ ہے اس دورانیہ کو طہر کہتے ہیں۔ جی تو اس طہر کے اندر اس نے پھر طلاق دے دی، لیکن اس میں اس نے جماع بھی کیا ہے، تو اب یہ طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی مسئلہ یہاں پہ ہے۔ اور یہ جو شوہر صاحب ہیں، اس نے پہلی جب طلاق دی اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ وہ طلاق طہر میں دی ہے، اس طہر میں جس میں جماع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ دوسری طلاق کے بارے میں بھی اس نے نہیں پوچھا ہوگا۔ ہاں، اب تیسری طلاق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق طہر میں دی ہے، لیکن حالت ہے اس طہر میں جس میں جماع کیا ہے۔ تو بعض اہل علم ان کا یہ خیال ہے کہ اس طہر کے اندر جس میں جماع کیا ہو شوہر نے، شوہر طلاق دے بیوی کو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، جائز طلاق نہیں ہے، خلاف سنت طلاق ہے۔ اس پر تمام امت کا ایک طرح سے اجماع ہے، اتفاق ہے۔ لیکن اس نے جو طلاق دی ہے اب یہ واقع بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بدعت ہے اور خلاف سنت ہے، لہذا خلاف سنت چیز واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ جمہور اہل علم، جیسے کہ یہ مذاہب اربعہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سے دیگر محققین، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ طہر کی حالت میں جب بندہ بیوی سے جماع کرے اور طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں۔ تو حیض کی حالت میں بھی طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کہہ دو، اسے حکم دو، فَلْيُرَاجِعْهَا، مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، عبداللہ ابن عمر سے کہہ دو کہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے۔ اچھا، اب رجوع جو ہے نا یہ فرع ہے طلاق کا، یعنی طلاق واقع ہوئی ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا مطلب ہوا کہ حیض کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دے، طلاق بدعی ہے، جائز طلاق نہیں ہے، لیکن یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طہر کی حالت میں جب اس نے جماع کیا ہے اس طہر کے اندر طلاق دے تو یہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے، طلاق بدعی ہے، لیکن واقع ہوتی ہے۔ اور احتیاط، مبنی بر احتیاط قول بھی اسی میں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے، حلال اور حرام کا معاملہ ہے۔ اور ایسا خاوند جس نے پہلی بھی طلاق دی، پھر دوسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، تو اس پر کون سا ایسا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اگلے مہینے یہ طلاق نہیں دے گا؟ تو یہ جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طلاق واقع ہو چکی ہے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی رجوع وغیرہ نہیں ہو سکتا، کوئی رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ اب ان کا جو اگلا کویسچن مجھے بھی موصول ہوا ہے، جس میں وہ لکھ رہی ہیں کہ اس طرح سے تو شوہر جو ہیں وہ رضامند ہی نہیں ہے کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا وہ تو واقع ہو گئی، تو اب کیا میں اس گناہ سے بچنے کے لیے خلا لے سکتی ہوں؟ خلا بلا شبہ ان کو خلا لینا جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ طلاق واقع ہو چکی ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، اور یہ شوہر کہتا ہے نہیں واقع ہوئی، میں نے فتوے لے لیے ہیں، میں نے یہ پوچھا ہے، تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں۔ اگر یہ عدالت بھی جائیں گے تو عدالت میں بھی یہی ہے کہ طلاق کے معاملے میں خاوند کا قول معتبر ہوتا ہے، لیکن اگر اس صورت میں یہ جائیں گے نا عدالت میں جج کے پاس، تو اس نے بھی کہہ دینا ہے کہ طلاق واقع، یعنی وہ ساری یہ ہسٹری بتائیں گی، یہ اس کی جو پیچھے ماضی کی ساری بات تو یہ ہو جائے گی وہاں پہ۔ ہاں جی، تو اب خلا لینا اس کے لیے جائز ہے۔ جائز۔ جی مفتی صاحب۔ ایسی صورتوں میں خامد اکثر و بیشتر مفتیان کرام کی خدمت میں پہنچ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، جب ان کو سارا کیس سنایا، ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ میری بات اگلے مفتی کو میں اس طرح سے سناؤں گا تو میرا کام چل سکتا ہے، تو وہ جتنے حقائق پہلے مفتی صاحب کو بتایا تو دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں لکھو جی میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ تو یہ بھائی 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب اور کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب تیسری طلاق کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال رہی نہیں ہے، کیسے اکٹھے رہ رہے ہیں؟ جتنا عرصہ وہ اکٹھے رہیں گے حرام رہیں گے، یہ اب بیوی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کو جدا ہونا پڑے گا۔ بھٹی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں اور مفتی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اپنی آخرت اور دنیا بھی خراب کریں، دونوں اپنا دین بھی خراب کریں، اپنی زندگی بھی خراب کریں، اور جو خاتون اب اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہے اس کی زندگی بھی خراب کریں۔ خاتون کا ایمان زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میں اب اس گناہ کی زندگی میں نہیں جینا چاہتی، وہ چھٹکارا چاہتی ہے۔ اور بھائی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اب دوسری بیوی ملے گی نہیں، تو پہلے کوئی سنبھال کے رکھتے۔ جی ٹھیک ہے۔